لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کاروبار لوگوں کا لوٹ کر مال کھا کر دل دکھا کر بہن بھائی ناراض ہیں حج کو جا رہے ہیں ماں باپ بددعا دے رہے ہیں حج کو جا رہے ہیں بیوی بچوں کو تنگ رکھا ہوا ہے حج کو جا رہے ہیں غریبوں کا مال دبایا ہوا ہے حج میں جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر پہ ایسے حاجیوں کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کعبے کا حج کرنے جاتا ہے تو کعبہ اس کا خود استقبال کرتا ہے کعبہ خود اسے ویلکم کرتا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے آیا ہے کعبہ اس کو ویلکم کرتا ہے خوش آمدید کرتا ہے نیتوں کا حال میرے رب جانتا ہے سنیے کہ اگر کسی شخص نے رمضان کی حالت میں روزے کی حالت میں اسے معلوم نہیں آج میرا روزہ ہے پورا دن بھولے سے کھا پی لیا کھاتا رہا پیتا رہا اس نے کہا وہ میرا تو روزہ تھا میں نے تو ناشتہ بھی کر دیا دوپہر کا کھانا بھی کھا لیا شام کو یاد آیا میرا تو روزہ تھا اللہ فرماتا ہے کہ میرا دین ایسا ہے کہ اگر بھولے سے کوئی کھا پی لے پورا دن تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روزے کا ثواب اسے تب بھی روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے تو دوستو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ماں سنو کہ جب کوئی حاجی کعبہ کے حج کے لیے جائے تو وہاں کتنے ارکان ہیں کہ کوئی حاجی رفیع صاحب سے پوچھے کتنی سختیاں ہیں وہاں پر کعبے کا طواف کرنا مزدلفہ جانا مینا جانا جمرات کی رمی کرنا صفا مروہ کی سعی کرنا اور پھر غار ثور جانا غار حرا جانا یہ کتنے ہم کہہ دیتے ہیں حج کر آئے کوئی ان سے پوچھے کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کسی کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کسی کا ہائی ہو جاتا ہے کسی کی شوگر اپر ہو جاتی ہے کسی کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے کسی کا سانس رک جاتا ہے خدا کی قسم بندہ نیت کر کے گیا نیت سچی تھی نیت میں خلوص تھا اللہ کی رضا تھی اللہ کی خوشنودی تھی کعبے گیا نہ طواف کیا نہ مینا گیا نہ مصطفیٰ گیا بیٹھا رہا کہ مجھ سے حج نہیں ہو رہا میرا رب گھر بیٹھ کر بھی حج کا ثواب پھر بھی اسے حج کا ثواب عطا فرما دے گا اور اگر کوئی طواف کرتا رہا مینا گیا جمرات کی رمی کی مصطفیٰ گیا سارے امور مناسک کے بہترین انداز میں کیے لیکن اللہ کی رضا نہیں تھی حاجی صاحب سوچ رہے جب میں گھر جاؤں گا تو لوگ ہار ڈالیں گے آج ہی کہیں گے مجھے تو سمجھ لو اسی وقت سارا اجر ختم نیکی ختم ثواب ختم اجر ختم تو دوستو ہمارے معاشرے میں دو طبقے ہیں یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ جن پر حج فرض ہو گیا یہ نہ سوچو بچیوں کی شادی کس نے کہا کہ پہلے بچیوں کی شادی کی کمیٹیاں ڈالو پیسہ جمع کرو ان بچیوں کو بیاہ دوں بیٹوں کو شادی کر کے فرائض ادا کر لوں پھر میں حج کے لیے جاؤں نہیں دین مصطفی رسول اکرم کا دین ہمارے اللہ کا دین اسلام فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو لوگ اتنا پیسہ رکھتے ہیں اس مرتبہ حاجی صاحب نے حج کیا پوچھے کوئی حاجی رفیع صاحب سے 15 سے 20 لاکھ روپے منیمم کم سے کم 15 سے 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں خدا کی قسم وہاں بندہ اپنی مرضی سے نہیں جاتا یہ پیسہ کہاں سے آیا رب نے کیسے دیا یہ حاجی صاحب جانتے ہیں جب اللہ نے اپنے گھر کا کسی نبی کے غلام کو مہمان بنانا ہوتا ہے اگر وہ سبزی کی ریڑھی لگائے تو بھی اللہ اسے 20 لاکھ کا حج اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے تو لہٰذا وہ لوگ جن پر حج فرض ہو گیا یہ نہ سوچیں کہ بچیوں کی شادی ہو جائے بہنوں کی رخصتی ہو جائے نہیں حج فرض ہو گیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے تاخیر نہ کرو فوراً کعبے کا حج کر لو کیونکہ سنو جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے بچیوں کی شادی کرنا بچوں کی پرورش کرنا گھر میں مہینے کا راشن ڈالنا گھر کو اونچا کرنا گھر کو مزین کرنا کاروبار کو توسیع کرنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں رب کرتا ہے حضرت سیدنا افضل البشر آخر انبیاء کی تحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے خود کاموں میں لگ جایا کرتا ہے اب کوئی حاجی رفیع صاحب سے پوچھے کیا کوئی کام ہوتا نہیں خدا کی قسم یہ بزنس کیا ہے انہوں نے اگر یہ حج کر آئے ہیں 20 لاکھ کا میرا یقین ہے نبی کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم یہ 20 لاکھ خرچ کر کے خدا کی راہ میں آئے ہیں قیامت تک اللہ
علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے چاہتے تو ان پیسوں سے یہ گھر خرید سکتے تھے اور کاروبار بڑھا سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا جس رب نے مال دیا ہے اسی کی بارگاہ جاتا ہوں، میں ایک خرچ کروں گا، اللہ لاکھ مجھے عطا فرمائے گا، کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، مانگنے کا شعور دیتے ہیں۔ بس آخری جملے ہیں، مانگنے کا ہاتھ اٹھائیں میرے دوست، مائیں بہنیں نہیں میرے دوست ہاتھ اٹھائیں، بہنیں سبحان اللہ کہیں کہ جن کا عقیدہ ہے یہ جو ہم رنگین سوٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ جیولری ہے، یہ میک اپ ہے، یہ کو سامنے کو اسٹیج ہے، یہ ہار مٹھائی کے ڈبے، یہ کھانے، یہ ہمارے باپ دادا کی کمائی نہیں، رسول اللہ مدینے والے کی محبت، حضور کی غلامی کا صدقہ ہے، یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، حسنین کا صدقہ ہے، امام علی مقام کا صدقہ ہے، کیونکہ ہمیں سب کچھ سرکار کی بارگاہ سے ملتا ہے، رسول کی بارگاہ سے ملتا ہے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جب بھی مانگو سرفراز بھائی، جب بھی مانگو جتنا مانگو حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے سرکار ضرور دیتے ہیں، قربان قربان میں مصطفیٰ کی جود و عطا پر ایک مانگو کروڑ دیتے، ایک مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ یہ تو حاجی رفیع کی طرف سے میں شعر کہہ رہا ہوں، حاجی رفیع صاحب کی سوچ کیا ہے حج سے آنے کے، پوچھو کیا ملا، حجر اسود کو چوما، حاجی رفیع کیا ملا، کعبے کو چوما کیا ملا، مصطفیٰ گئے کیا ملا، مینا گئے کیا ملا، عرفات گئے کیا ملا، جمرات کی رمی کی کیا ملا، صفا مروا کی صحیح کی کیا ملا، حاجی رفیع کیا ہو گیا، اتنا پیسہ خرچ کرتے گئے کیا ملا، تو حاجی رفیع کہتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد کی زبان پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے شمایا نہیں۔ حاجی رفیع پھر عمرے پہ بھی جائیں گے، حج پر بھی جائیں گے، لیکن کسی سے قرضہ احسان لے کر نہیں، کیونکہ نبی کا غلام کہتا ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، یا رسول اللہ تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، تمہارے ہی در سے لو لگی ہے، میں ان لوگوں کے لیے، میں بھی مدینے نہیں گیا، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، ہر دل عزت ثنا خان، مختلف چینلز پر رونما ہونے والے، بڑے کم وقتوں پہ عزت حاصل کرنے والے، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، امتیاز چشتی جن کا مشکور ہوں کہ جن کی معرفت حاجی رفیع صاحب کی محفل میں مجھے سعادت ملی۔ دوستو جو مدینے نہیں گیا، میں بھی نہیں گیا، آخر میں آؤ حضور کی بارگاہ میں ہم اپنے دل کی بات کہتے ہیں، دل کی بات کہتے ہیں کہ رہے جاتے ہیں یہ ارمان میرے سینے میں، سبحان اللہ کی اونچی آواز، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے، اگر یہاں پر ناچ گانا ہوتا تو سب ٹھمکے لگاتے، گاتے، تالیاں بجاتے، ہم یہودی نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، موت بھی ہو تو نبی کا ذکر ہوتا ہے، حج پہ آئے تو نبی کا ذکر ہوتا ہے، بیٹی قرآن کے سائے میں جا کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، رہے جاتے ہیں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے، نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے حاجی رفیع آپ نور دیکھ کر آئے ہو، بتاؤ کیسا ہے مدینے کا نور، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں، الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے، الہی ایک چھینٹا آ لگے ہم سب کے سینے میں، اور حاجی رفیع دیکھ کر آئے ہیں درود والے محمد مدینے میں کیسے ہیں، درود والے محمد مدینے میں کیسے ہیں، کہ محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں، جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں۔ آخری شعر، یا رسول اللہ ہمیں یہ زندگی نہیں چاہیے، ہمیں یہ وفاداری، یہ نعمت، یہ عزت، یہ گھر، یہ شہرت، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ پراپرٹی، یہ اثاثہ، یہ جائیداد،
یا رسول اللہ نہیں چاہیے. آقا پوچھے ہم سے میرے عاشق کیا چاہیے, میرے غلام کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ تو بس آقا زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے روزے کی حاضری چاہیے, آپ کے در کی حاضری چاہیے. مزہ کیا خاک آئے, مزہ کیا خاک آئے, دور رہ کر ایسے جینے میں. شمع کراچی میں جلے, پروانہ کراچی میں جلے شمع مدینے, پروانہ کراچی میں جلے, شمع جلے مدینے میں. یا رسول اللہ ہم کراچی والے غلاموں کو, حضور کے دیوانوں کو, سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کو, میرے نبی کے عاشقوں کو, ان کنیزوں کو حسنین کے صدقے, کربلا والوں کے صدقے مدینے کی حاضری. اللہ میں نے جو کچھ کہا, اے اللہ اگر میری بات سے کسی کا دل دکھا اللہ مجھے معاف کر, اور حق کہا تو اللہ ہمیں عمل کی. آج آخری دعا, آج جو بہن, جو ماں, جو بھائی, نبی کا غلام, جو عاشق, حضور کا امتی, آج حاجی رفیع کی ادائیگی کی محفل میں آیا ہے. اے اللہ ہم میں سے دنیا میں موت جب تک نہ آئے, جب تک کہ ہمیں حاجی رفیع کے حج کے صدقے مدینے کی حاضری. آمین وآخر دعوانا. میں دل کے عطا گہرائیوں سے رفیع صاحب کی جانب سے اور اپنی جانب سے اللہ پاک صاحب کا بے حد ممنون مشکور ہوں کہ اپنے قیمتی لمحات کی مدد سے آج کی ہماری اس مقدس محفل کو چاند لگایا ہے اور اپنا ٹائم قیمتی وقت دیا. جزاک اللہ پاک سے دعا ہے اللہ حضرت کے علم میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ اختتام میں اس محفل کا اختتام ہونے کو ہے. اس سے پہلے مجھے ایک فرمائش, 2 کلاموں کی فرمائش ہے, اس کے چند اشعار پڑھ کے پھر بار کے حوصلے کے اندر من گوٹ انشاءاللہ پیش کریں.